بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قربانی کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ موم بتی مافیا، لبرل طبقہ بڑا واویلا مچا رہا ہے۔ عوام الناس کے کچے ذہنوں میں شکوک و شبہات کے بیج بوئے جا رہے ہیں کہ قربانی کی بجائے یوں کر دیا جائے، ایسے کر دیا جائے، ویسے کر دیا جائے۔ تو ہم اسی جواب کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام پاک کے ذریعے سورۃ کوثر کے اندر حکم فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز ادا کیجیے۔ اگلا حکم ہے وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ جسمانی اور روحانی عبادت کا حکم ہے، یعنی نماز کا۔ پھر مالی عبادت یعنی قربانی کا حکم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کا حکم اللہ رب العزت کا ہے، جو کہ حکیم و علیم ہیں۔ ہماری ناقص عقلیں اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتی، بالکل اس کی مکمل حکمت ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال نیک لوگ صاحب فراست ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، ان کی عقلیں جب اس کا احاطہ نہیں کر سکتی تو یہ لبرل طبقہ جن کے دماغوں میں گٹر ابل رہے ہیں، ان کی گھٹیا باتیں تو توجہ کے لائق ہی نہیں ہیں۔ رہی یہ بات کہ قربانی کے اقتصادی اور معاشی فوائد کیا ہیں، تو اسی کی طرف آتے ہیں کہ پہلے تو اللہ پاک کا حکم ہے، پہلا یہ نقلی دلیل ہے۔ اب عقلی دلیل کہ اس کے معاشی اور اقتصادی فوائد کیا ہیں، تو ان کا جواب یہ ہے کہ لبرل اور یہ موم بتی مافیا یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے کوئی معاشی فوائد نہیں ہیں، حالانکہ اس کے بہت سے معاشی فوائد ہیں۔ کہ گزشتہ سالوں کے ایک اندازے کے مطابق 200 سے 300 ارب روپے تک کی رقم شہروں سے دیہی علاقوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں عارضی نوکریاں اور ہزاروں لوگوں کا سال بھر کا روزگار قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق ملکی مجموعی پیداوار میں زراعت کا حصہ 18.5% ہے، جس میں سے لائیو سٹاک کا 60% حصہ بنتا ہے۔ اس سے دیہی علاقوں میں رہائش پذیر 80 لاکھ سے زائد لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے۔ عید قربان پر بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو قربانی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے عارضی و مستقل کاروبار وابستہ ہیں۔ جانور پالنے سے لے کر قیمہ بنانے اور پائے صاف کرنے والے لوگوں تک کا کاروبار قربانی سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب سے زائد کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ 4 کھرب کا تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب سے زائد کا چارے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے کا کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ کھالیں اربوں میں فروخت ہوتی ہیں، جن کی بدولت چمڑا فیکٹریوں میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا قربانی کے ذریعے ایک ایسا چکر شروع ہو جاتا ہے کہ سمجھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ کا قربانی کے ذریعے ایسا ایک چکر ہوتا ہے کہ اس کی تحقیقات کرتے اور تفصیلات دیکھتے ہوئے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن اب یہ جو لبرل مافیا یا موم بتی مافیا اور یہ پست ذہنوں والے احمق لوگ، ان سے کوئی پوچھے کہ ہوٹلنگ کرتے ہوئے تم لوگ ہزاروں اڑا دیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، وہاں تو خوشی خوشی لاکھوں اڑاتے ہو، یہاں احکم الحاکمین کے حکم کے آگے تمہاری زبانیں زہر اگلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بہرحال اگر اس کا کوئی معاشی فائدہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر آ جائے حکم جانے جانا، اگر آ جائے حکم جانے جانا تو اپنی جان بھی ہم جان کر دیں۔ مویشی کی بھلا کیا حیثیت ہے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔